الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. معزز سامعین و ناظرین، مسلمانوں کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کا جو تعلق ہے، اس کی بنا پر اس بات کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے سلسلے میں کوئی گستاخی ہو یا اس سے کوئی بغاوت کرے اور مسلمان اس کو برداشت کر لیں. یہ ان کے ایمان کے خلاف ہے اور ان کی محبت کے بھی خلاف ہے. جو ان کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور یہ امت سلسلے میں مشہور ہے اور اس امت کو اس میں مثالی حیثیت حاصل ہے. اس امت کو جتنی اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، شاید ہی کسی امت کو اپنے نبی سے اتنی محبت ہوئی ہوگی. اور یہ محبت حقیقت میں اس امت کے امت محمدیہ اور امت اسلام ہونے کی ایک ضمانت ہے اور اپنے نبی سے گہرے تعلق اور دین سے وابستگی کا بڑا ذریعہ ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری امت کے افراد دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر اور مختلف حصوں کے اندر مقیم ہیں، جس میں گاؤں بھی ہیں، بستیاں بھی ہیں اور شہر بھی ہیں، اور ایسی جگہوں پر بھی مسلمان رہتے ہیں جہاں وہ بہت چھوٹی سی اقلیت کے اندر ہوتے ہیں اور جہاں ان کے لیے دین سے واقفیت کے ذرائع حاصل نہیں ہوتے اور وہ دین کے فرائض و شریعت سے ناواقف ہوتے ہیں. لیکن ان کو مسلمان باقی رکھنے کا بہت بڑا جو ذریعہ ہے، ان کا وہ تعلق ہے جو ان کو آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اور ان کے اس تعلق نے اس امت کی ہمیشہ حفاظت کی ہے. اس کی وجہ سے امت اپنے آپ کو مسلمان جاننے اور ماننے پر قائم رہی ہے. یہ در حقیقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے اثر سے بھی ہے کہ جس کی وجہ سے قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس امت کے نبی رہیں گے. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اس امت کے افراد ہر چیز کو تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی نبوت کے بارے میں کوئی گستاخی کی بات کہے یا کسی قسم کا شبہ ظاہر کیا جائے یا ان کے متعلق ایسی بات کہی جائے کہ جو غیر مناسب ہو. مسلمانوں کا یہ جذبہ ان کے لیے بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑا ذریعہ ہے جو اس امت کی بقا کا ضامن ہے اور اس امت کی حفاظت کر رہا ہے اور جس کی وجہ سے یہ امت جو ہے وہ محفوظ ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ شیطان لعین بہت ہی عزم کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ اپنے
گمراہ کن کام کے لیے اور اپنی گمراہی کو پھیلانے کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتا ہے. وہ کسی کو بہکانا چاہتا ہے اور سیدھے راستے سے جو ہے وہ بھٹکانا چاہتا ہے. لیکن جب وہ کسی کو بہکاتا ہے تو بہکانے کے اندر وہ ڈائریکٹ سیدھی بات نہیں کہتا. مثلا کسی نمازی سے وہ یہ نہیں کہے گا کہ تم نماز چھوڑ دو، اور کسی سے یہ نہیں کہے گا کہ تم زنا کا ارتکاب نہ کرو یا زنا کا ارتکاب کرو، یا کسی حرام کام پر جسے لوگ حرام سمجھتے ہیں اس کا ارتکاب کرو. بلکہ شیطان اس راستے سے انسان کے پاس آتا ہے کہ جس راستے سے آدمی دھوکے میں آ جائے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس امت کو بار بار اس بات سے واسطہ پڑتا ہے کہ لوگوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو چیلنج کیا، اور بہت ہی خاموشی سے اور بہت ہی چالاکی کے ساتھ، حکمت اور دانائی سے بہکانے کی کوشش کی. لیکن ان کا یہ جو حربہ ہے وہ جلد آشکارا ہو گیا اور وہ چلا نہیں. لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے تو وہ اس دھوکے کے اندر نہیں آئے. اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو اس بات کی بار بار مثالیں ملیں گی، اور جو مثالیں ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں وہ انتہائی بھونڈی قسم کی مثالیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن اپنے وقت کے اندر وہ بڑی خطرناک تھیں. ایسے طریقے سے وہ بات کہی گئی تھی کہ جس سے لوگ دھوکے کے اندر آ گئے. تو اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی لعین، جو قادیان کا رہنے والا تھا اور بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے بھی آہستہ آہستہ یہ طریقہ اختیار کیا کہ پہلے تو اس نے اسلام کی اشاعت اور دعوت کا کام شروع کیا، اور اپنے کردار سے، اپنے عمل سے ایسا ظاہر کیا کہ وہ ایک بڑا داعی آدمی ہے جو اسلام کو پھیلانا چاہتا ہے، اسلام کی دعوت عام کرنا چاہتا ہے. پھر جب اس نے دیکھا کہ اس کی اس دعوت سے کچھ لوگ جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں اور اس کو ایک اچھا انسان سمجھ رہے ہیں اور دعوت کا آدمی سمجھ رہے ہیں، پڑھا لکھا انسان سمجھ رہے ہیں، اور اگر وہ ان سے کوئی بات کہے تو وہ اس کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، تو تب اس نے آہستہ آہستہ اپنا قدم جو ہے آگے بڑھایا اور داعی سے ایک قدم آگے بڑھا کر کے اپنے آپ کو مجدد کہنے لگا. اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر کے بالآخر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو نبیوں میں سے بھی بڑا نبی کہا، اور پھر اس حد تک پہنچ گیا کہ جس کا کوئی تصور بھی ممکن نہیں. لیکن اس نے یہ سارا کام ایسے طریقے کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اور چالاکی کے ساتھ کیا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کے دھوکے کے اندر آ گئے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوئی کہ اس فرقہ کے ماننے والوں نے یہ وتیرہ اختیار کیا کہ اس کے لوگ موقع محل دیکھ کر کے بات کو جو ہے وہ تبدیل کر دیتے تھے، بدل دیتے تھے. اگر کوئی ایسا موقع ہے کہ جہاں کوئی خطرہ ہے، کوئی ان کی بات کو روکنے والا، رد کرنے والا،
ٹوکنے والا موجود ہے تو ایسے موقع پہ نبوت کا صاف انکار کر دیتے کہ ہم تو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے، بلکہ ہم تو اسے ایک مصلح مانتے ہیں، مجدد مانتے ہیں، یا اسی طرح کی کوئی اور بات کہہ دی۔ تو اس طریقے سے وہ دھوکہ دے کر کے آدمیوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے تھے، اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور پھر بار بار جو ہے دھوکے کے ساتھ ان کی ذہن سازی کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کو اپنا بنا لیتے تھے۔ اسی دھوکہ دہی کے ساتھ انہوں نے اپنی جماعت کو مضبوط کیا۔ لوگوں کو اگر شریعت کی ساری باتیں معلوم ہوں اور جو ضروری تفصیلات ہیں اگر اس سے لوگ واقف ہوں تو کبھی بھی وہ ایسے دھوکے میں نہیں آ سکتے۔ لیکن جو لوگ ناواقف ہوتے ہیں یا جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اسلام کے سلسلے میں کوئی زیادہ معلومات انہیں نہیں ہوتی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ضروری باتوں کے علاوہ عام علم ان کے پاس نہیں ہوتا، تو ایسے لوگ جو ہے ایسے لوگوں کے دھوکے کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ بات بالکل عیاں اور ظاہر ہے کہ اس فتنہ کو، جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ تھا، اس کو انگریزوں نے کھڑا کیا تھا۔ انگریز یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی طاقت ٹوٹ جائے، ڈیوائیڈ اینڈ رول کی جو ان کی پالیسی تھی، وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جن کے ساتھ بر صغیر پاک و ہند میں ان کا واسطہ پڑ رہا ہے اور آزادی کی جنگ لڑی جا رہی ہے، جس میں مسلمان باقاعدہ شریک تھے، انگریزوں کے خلاف انہوں نے باقاعدہ محاذ بنایا اور کئی جنگیں لڑی، تو انگریز یہ چاہتے تھے کہ ان مسلمانوں کی طاقت جو ہے یہ ٹوٹ جائے۔ مسلمانوں کی طاقت کو توڑنے کے لیے انہوں نے بہت سارے مظالم بھی مسلمانوں کے اوپر ڈھائے، لیکن ان کی ان مظالم سے اور ظلم و زیادتی سے مسلمانوں کی طاقت ٹوٹ نہیں سکتی تھی، بلکہ مسلمانوں کے اندر اور جذبہ اور ولولہ پیدا ہوتا تھا۔ تو انہوں نے بالآخر یہ سوچا کہ کس طریقے سے ان کے عقیدے کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا جائے۔ تو انہیں اس مقصد کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی مل گیا، جو کہ ان کے اس مقصد کو پورا کر سکتا تھا۔ اس لیے غلام احمد قادیانی نے جہاد کے خلاف فتویٰ دیا اور کہا کہ جہاد نہیں ہو سکتا، اور انگریزوں کی جو حکومت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نے باقاعدہ اس کا اعلان کیا کہ انگریزوں کی حکومت یہاں کی رعایا کے لیے ایک نعمت ہے اور اس کو باقی رہنا چاہیے، اور لوگوں کو اس حکومت کے ساتھ وفاداری کرنی چاہیے۔ اسی طرح اس نے وہ باتیں جو انگریزوں کے خلاف عام ہو رہی تھیں، ان باتوں کی بھی مخالفت کی، انہیں ناجائز قرار دیا۔ تو ان تمام باتوں سے اسی وقت مسلمانوں نے یہ اندازہ لگا دیا تھا کہ اس کو انگریزوں نے کھڑا کیا ہے، اور یہاں پر جو آزادی کی جدوجہد جاری ہے اس کو توڑنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، ان کا عقیدہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر ان کی طاقت کو توڑنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے انگریزوں کی سرپرستی کے اندر یہ کام برابر قادیانی اور قادیانی جماعت نے جاری رکھا، اور انگریز اس کی سرپرستی کرتے رہے۔ جہاں جہاں اس وقت انگلستان کی حکومت تھی اور دیگر ممالک کے اندر جہاں ان کا اثر تھا، وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ
ان قادیانیوں نے اپنے لیے بڑے بڑے مراکز قائم کیے، اور جہاں پر بڑے پیمانے پر اور اعلیٰ طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو ادارے ہیں اور جو دعوتی اور ملی کام ہیں وہ آسانی کے ساتھ نہیں ہوتے۔ اپنے اداروں کو چلانے کے لیے مسلمانوں کو کس قدر جو ہے پریشانی اور دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر اس کے مقابلے میں آپ قادیانیوں کے مراکز کو دیکھیں گے، ان کے دفاتر کو دیکھیں گے، ان کے عبادت خانوں کو دیکھیں گے، تو اعلیٰ پیمانے پر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ انہیں ایڈ مل رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی ساری بڑی طاقتیں مسلمانوں کی اسلامی طاقت کو، مسلمانوں کی ایمانی طاقت کو توڑنا چاہتی ہیں۔ جگہ جگہ اس کی کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمان اپنے عقیدے سے اور اپنے دین سے ہٹ جائیں، اور اسلام کی جو روحانیت ہے وہ ٹوٹ جائے اور کمزور ہو جائے۔ اس کی کوششیں ساری بڑی طاقتیں کر رہی ہیں۔ تو اس کے لیے ان کے پاس بہترین ذریعہ قادیانی تحریک اور قادیانی فرقہ ہے کہ جو اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کر سکتا ہے اور کھوکھلا کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ دیمک کسی لکڑی کو لگ جائے تو اس کو وہ کھا لیتا ہے اور اس کی جڑوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ قادیانی فتنہ بھی اسلام کے لیے ایک دیمک کی طرح ہے، اس لیے کہ اسلام کا انحصار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہے۔ جو شریعت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں اور جو احکامات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، اسی کے اوپر اسلام کا دار و مدار ہے۔ تو اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت جو ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو اسلام ختم ہو جاتا ہے، اسلام باقی نہیں رہ سکتا۔ جبکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا صاف اعلان فرما دیا ہے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ اور دین کے مکمل ہو جانے کا مطلب یہ کہ اب اس کے اندر کسی اضافے یا زیادتی کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت تک یہ دین اسی طرح قائم رہے گا، اور جب دین مکمل ہو گیا اور دین میں اب نہ کسی کمی یا اضافہ کی ضرورت ہے، تو نبی کے آنے کی ضرورت خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا صاف اعلان کر دیا کہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا کہ واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دی اور اسلام کو باعتبار دین کے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے جو انبیاء برابر آ رہے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں انبیاء علیہ السلام آئے، دنیا کے ہر خطے کے اندر آئے، ہر بستی کے اندر آئے، ہر قوم میں آئے، تو اس وقت اس کا مطلب یہ تھا کہ دین جو ہے وہ حالات کے لحاظ سے، قوموں کے لحاظ سے اور وقت کے لحاظ سے اس میں کمی یا اضافہ جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کیا جا رہا تھا، اور انبیاء علیہ السلام کمی یا اضافہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے کیا جا رہا تھا اسے انسانیت تک پہنچا رہے تھے۔ وہ کمی و اضافہ آ کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم ہو گئے، اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو
دائمی نبوت قرار دیا گیا جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ تو اس طرح دین کی بہت بڑی حفاظت کر دی گئی۔ اگر نبوت کا یہ سلسلہ باقی رہتا جیسے پہلے تھا، اور اس کی گنجائش ہوتی کہ نبی بار بار آتے رہیں اور دین کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہیں، تو پھر دین باقی نہیں رہ سکتا تھا اور دین مکمل نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ اس صورت کے اندر دین ناقص ہوتا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ دین مکمل ہو گیا ہے، اور دین جب مکمل ہو گیا تو دین کے مکمل ہونے کے بعد اب کوئی ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ دین میں کسی کمی یا اضافہ کی ضرورت ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے صرف نبوت ہی کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اس نے ایسی ایسی باتوں کا دعویٰ کیا کہ اگر آپ اس کے اوپر غور کریں تو اس کا مسخرہ پن وہ معلوم ہوتا ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، اور میرے اوپر جو وحی آتی ہے وہ صرف عربی زبان کے اندر نہیں آتی، بلکہ عربی زبان کے اندر بھی میرے اوپر وحی آتی ہے، ہندی زبان میں بھی آتی ہے، انگریزی زبان کے اندر بھی آتی ہے۔ تو یہ ایک قسم کا مذاق تھا وحی کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی شخص کے اوپر وحی بھیج رہا ہے، لیکن مختلف زبانوں کے اندر، کبھی انگریزی میں اور کبھی ہندی میں اور کبھی عربی کے اندر اور کبھی اردو کے اندر۔ تو جب یہ اعلان ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسلام کے گرد چار دیواری پھیر دی گئی۔ کسی کا مکان ہو، کسی کا احاطہ ہو، کسی کی چار دیواری ہو، اگر کوئی آدمی آ کر کے اس چار دیواری کو، اس احاطہ کو توڑنا چاہے، اس کے اندر گھسنا چاہے، تو کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اسلام کی عمارت پوری ہو چکی، اس کا احاطہ پورا ہو چکا، اس کی چار دیواری وہ بن چکی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ چار دیواری بنا کر کے گئے ہیں۔ تو اب اس چار دیواری کی حفاظت کرنا بعد کے لوگوں کا فریضہ ہے، یہ ہم سب کا فریضہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اپنی امتیوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری ڈال دی کہ اسلام کی یہ جو چار دیواری بنی ہوئی ہے اس کو قائم رکھنا ہے، اس چار دیواری کے اندر کوئی غلط آدمی کو گھسنے نہیں دینا۔ تو یہ جہاں علماء کی ذمہ داری ہے، اسی طرح ہر ایک مسلمان کی، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اوپر نگاہ رکھے کہ اسلام کی اس چار دیواری میں، اس احاطے کے اندر کوئی غلط آدمی، کوئی دجال، کوئی کذاب داخل نہ ہو، کوئی ایسا آدمی داخل نہ ہو جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ رکھتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ایمان نہ رکھتا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت تک نبی ہونے پر ایمان نہ رکھتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو آخری شریعت نہ سمجھتا ہو، اور اس شریعت کو آخری شریعت نہ جانتا ہو۔ جب تک یہ بات نہیں ہوگی ہم اسلام کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری اپنی امتیوں کے اوپر ڈال دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ طے فرما دیا کہ جب وہ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو ان کے امتی ان کے دین کی حفاظت کریں گے۔ جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت تک پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دین کو مکمل کیا، تو دین کے مکمل ہو جانے کے بعد اب اس میں کسی اضافہ کی، کسی کمی کی، کسی تغیر و تبدل کی، کسی چینجنگ کی، کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔
تو اس لیے امت کی ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے معاشرے کے وہ عام بزرگ ہوں، جوان ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، جس کے اندر بھی ایمان ہے اور جس نے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دین کی حفاظت کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کرے، اور کسی کو اس کے اندر نقب لگانے کی اجازت نہ دے۔ کوئی آدمی اگر دین اسلام کی عمارت کے اندر غلط طریقے سے داخل ہونا چاہے تو اس کو داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ کوئی اسلام دشمن آدمی اس کے اندر داخل ہو رہا ہو، کوئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن داخل ہو رہا ہو تو اس کا راستہ روکے۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چیلنج کرنے والا ہو تو اس کا راستہ روکے۔ دنیا کا قاعدہ ہے کہ جہاں کوئی ملک کے اندر دستور ہوتا ہے، آئین ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، تو اس آئین کی، اس قانون کی، اس دستور کی حفاظت کی جاتی ہے۔ جو لوگ اس آئین کو، اس دستور کو، اس قانون کو توڑنا چاہتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں تو وہ باغی کہلاتے ہیں، اور بغاوت کی سزا ہر ایک انسان جانتا ہے کہ وہ قتل ہے۔ آپ کسی بھی ملک کے دستور اور قانون کے خلاف بغاوت کر کے دیکھیں تو آپ کے ساتھ حکومت کیا معاملہ کرے گی؟ دستور کی خلاف ورزی کو اور دستور کی اور قانون کی قانون شکنی کو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو اسلام کے دستور کے خلاف اگر کوئی بغاوت کرے تو اس کو کس طرح برداشت کیا جا سکتا ہے؟ اگر اسلام کی ختم نبوت کی چار دیواری کو توڑ کر کے کوئی دشمن اس کے اندر داخل ہونا چاہے تو مسلمان کس طرح اس کی اجازت دے سکتے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں اور اس دین کے مکمل ہونے کا اعلان فرمانے والے ہیں، ان کے اس اعلان کی حرمت کو کوئی انسان چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جتنا ہم سے ہو سکے ہم ختم نبوت کے کام کی حفاظت کریں۔ اس میں جتنے بھی ہم جس طریقے سے بھی شرکت کر سکتے ہیں، جس طریقے سے بھی تعاون کر سکتے ہیں، جس طریقے سے بھی حصہ لے سکتے ہیں، وہ ہم اس کے اندر حصہ لیں اور اس بات کو ثابت کریں کہ ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایمانی تعلق ہے اور ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں، اور جب تک مسلمان اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار رہے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار رہے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائحہ دین کی حفاظت کرتا رہے گا، تو اس وقت تک کسی کو اس کی جرت اور ہمت نہیں ہوگی کہ وہ دین کے اندر کسی قسم کی دخل اندازی کر سکے۔ تو اس لیے اس پر خود بھی قائم رہنے والے ہوں اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے کی کوشش کرنے والے ہوں، اور اس پر حملہ کرنے والے، اس کو بگاڑنے کی کوشش کرنے والے اور اس کو نقصان پہنچانے والوں سے ہم مقابلہ کریں، اور ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے اور اس دین کی حرمت کو بچانا ہے۔ اس دین کی حرمت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو چیلنج کیا گیا یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ساتھ کسی قسم کا کھلواڑ جو ہے وہ کیا گیا تو دین محفوظ نہیں رہے گا، یہ دین بدل جائے گا، اور پھر ہم سب سے جو بھی کلمہ گو ہیں، جتنے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے دعوے دار ہیں، ان سب سے مواخذہ ہوگا، ہم سب کی پکڑ ہوگی۔ اس لیے ہم سب اس بات کے ذمہ دار ہیں اور ہم سب کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس دین کی حفاظت کریں
اور اس دین کی حفاظت اس شریعت کی حفاظت کے ساتھ ہوگی اور ختم نبوت کی حفاظت کے ساتھ ہوگی، اس دین کو اس طرح قائم رہنے کے ساتھ ہوگی کہ جس طرح کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو چھوڑ کر کے گئے تھے۔ یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے، جو بھی اس کی فکر کرے گا تو اللہ رب العزت کی ہاں اس کا بہت بڑا درجہ ہوگا، بہت بڑا مقام ہوگا، بہت بڑا مرتبہ ہوگا، اور قیامت کے دن انشاءاللہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہوگا اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو کر کے آئے گا۔ اور اگر ہم کوتاہی کریں گے تو پھر ہر ایک مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھلائیں گے۔ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور اپنی عزت اور اپنے خاندان کی عزت قربان کر سکتے ہیں اور اس کی قربانی کے لیے تیار ہیں، ان کے سامنے کیا منہ لے کر کے ہم جائیں گے کہ ان کی ختم نبوت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا تھا اور ہم بیٹھے دیکھ رہے تھے، ہم اپنے عیش و عشرت کے اندر، اپنی تفریح کے اندر، اپنے آرام کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے کام کاج کے اندر لگے ہوئے تھے، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا۔ تو اس لیے جہاں پر یہ معلوم ہو کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ پڑنے والا ہے تو مسلمان کی نیند جو ہے وہ حرام ہو جانی چاہیے، مسلمان کو اپنا آرام چھوڑ دینا چاہیے اور اس محنت کے اندر لگ جانا چاہیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے ساتھ ہم کھلواڑ ہونے نہیں دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی ہم پوری طرح سے حفاظت کریں گے اور جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے، لیکن کسی بھی حالت میں ہم مکمل اسلام کو ٹوٹنے نہیں دیں گے اور ہم ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو نقصان پہنچنے نہیں دیں گے۔ اگر ہم نے اس سلسلے میں کوئی خدمت انجام دے دی تو قیامت میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انشاءاللہ سرخرو ہو کر کے آئیں گے اور ہم شرمندہ نہیں ہوں گے، ہمیں شرمندہ ہونا نہیں پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے اوپر صحیح طریقے سے چلنے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی اور دین کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دین کے مطابق اپنی زندگیاں صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے خلاف، ختم نبوت کے خلاف، اسلام کے خلاف جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں ان کو سمجھنے اور ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔